السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاسی بحران جو پچھلے 3 ماہ سے چل رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد، وہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اگرچہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے حکم پر، اور اس کے بعد ایک رن آف الیکشن وزیر اعلیٰ کے لیے تھا، اور وہ کل ہوا تو بڑے سموتھ انداز میں، بڑے پرامن انداز میں، لیکن ایک خط نے ساری صورتحال بدل کر رکھ دی، اور جس کے نتیجے میں کوئی 10 ووٹ ایک طرح سے مسترد ہوئے، اور یوں وزیر اعلیٰ جو بن رہے تھے پرویز الہی صاحب وہ نہ بن پائے، اور حمزہ شہباز صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ بطور وزیر اعلیٰ برقرار رہے۔ اور اگین یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں گیا، اور آج سارا دن اس معاملے پہ سماعت ہوتی رہی، اور اب اگلی سماعت پیر کے روز ہوگی۔ اور اس دوران ہوا کیا، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے ایک تو اپنی آبزرویشن میں یہ کہا کہ بادی نظر میں لگتا یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان سے کہا ہے کہ وہ پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کرتے رہیں، اور اس دوران وہ بڑی احتیاط سے کام کریں، گویا کہ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا اگر پیر کے روز عدالتی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، اور جس کے حق میں بھی آتا ہے، کیا اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بحران ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک معاشی میدان میں غیر یقینی صورتحال ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی، یا یہ بحران اور کہیں شدت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا؟ سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے آئینی اور قانونی پہلو کو جاننے کی، اور اس وقت قانون کے شعبے معتبر نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں آپ شاخاور صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ یہ جو کل ہوا ہے جس کی بنیاد پہ، ایک خط کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے 10 ووٹوں کو مسترد کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے پھر حمزہ شہباز صاحب بطور وزیر اعلیٰ ایک طرح سے ایک کامیاب امیدوار تصور کیے گئے، کیا کہیں گے اس میں؟ جو پارٹی قائد کا خط آنا، اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے، یا پھر جو پارلیمانی امور ہیں وہ پارلیمانی پارٹی اس کا قائد ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے جس کو اب دور کرنا باقی ہے، یا آئین اس حوالے سے بڑی وضاحت سے چیزوں کو بتا رہا ہے؟ دیکھیں جی، کنفیوژن کہیں نہ کہیں تو ہے نا، جو یہ معاملات سارے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کل جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے، غلط یا صحیح، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو آرٹیکل 63A والی جو انہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس میں جو رائے دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی پارٹی جو اس کے ڈسپلن سے ہٹ کر اگر کوئی ووٹ کرے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، یا ایبسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا، جو بھی ڈیسیجن ہوگا، تو اس کے اگر انحراف کوئی کرتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے، اور اس کو وہ چیف الیکشن کمشنر اور پریزائڈنگ آفیسر کو بھیجے گا، بعد میں اس کو شو کاز نوٹس دینے کے بعد اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریزیڈنشل ریفرنس میں ان کی جو اوپینین سی کی تھی، اس میں انہوں نے جو اس بات کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خاصی بحث ہو رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے یہ، اور اس پہ سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن نے اس ایشو کے اوپر ایک ریویو بھی فائل کیا ہوا ہے۔ تو اور اسی پروویژن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیفیکٹ کر کے ووٹ دیے تھے، وہ نہ صرف سیٹوں سے محروم ہوئے بلکہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ساری کارروائی دوبارہ ہوئی۔ لیکن شاخاور صاحب، انفیکٹ کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ تو رن آف الیکشن تھا، گویا کہ ایک الیکشن کی کنٹینویشن تھی، سیکنڈ فیز تھا، اور ساتھ میں پھر عدالت کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات انٹینشنز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی۔ کیا نیت یہ تھی کہ کسی جمہوری یا نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ چودھری شاہد حسین نے اچانک اپنا فیصلہ تبدیل کیا، یا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے
یہ خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے اپنے فیصلے کو بدلا. تو کیا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ اور مور امپورٹنٹلی اگر ان کے پارٹی کے کارکنان یا وہ لوگ ایم پی ایز یہ کہتے ہیں عدالت میں جا کے کہ ان تک ان کے احکامات نہیں پہنچے، تو پھر صورت میں کیا ان کا یہ خط کہیں اپنی حیثیت کھو تو نہیں دے گا؟ دیکھیے بالکل اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ایک مجھے جو ایک فلا نظر آ رہا ہے ڈپٹی اسپیکر کی اس ساری کارروائی میں، کہ وہ اگر یہ لیٹر جو چودھری شجاعت صاحب سے منسوب ہے اگر وہ گنتی کرانے سے پہلے پڑھ دیتے اور وہ جو پی ایم ایل کیو کے 10 اراکین تھے ان تک یہ بات پہنچ جاتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب گنتی ہو گئی اور ان کے ریزلٹ سامنے آ رہے تھے یا اناؤنس ہونے والے تھے، تو اس وقت انہوں نے پھر وہ لیٹر پڑھ کے سنایا. پھر انہوں نے وہ جو 10 ووٹ تھے پی ایم ایل کیو کے انہوں نے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ ایک متنازع مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بالکل بڑے واضح طور پہ بطور ایک وکیل کے، ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے، کہ یہ بہت امپورٹنٹ آئینی مسائل ہیں. اور جب اس طرح کے آئینی مسائل ہوں تو یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ گزارش کی ہے بینچ کو کہ اس پہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں. اور یہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے اور جو پی ڈی ایم کی طرف سے بھی جو اعتراضات آ رہے ہیں کہ یہ 3 معزز جج صاحبان جو ہیں یہ ان سے اس کا اسکوپ بڑھایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ چونکہ ایک ریویو پٹیشن بھی اسی پوائنٹ کے اوپر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو بہتر یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو جتنے بھی اس وقت 14 یا 13 ججز ہیں ان سب کا ایک فل بینچ تشکیل دیا جائے اور اس آئینی مسئلے کو جو ہے ایک کولیکٹیو وزڈم آف آل آف دی ججز آف دی سپریم کورٹ کے نتیجے میں سامنے لایا جائے. بہت شکریہ شاخاور صاحب، اپنی رائے دے رہے تھے اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ کیونکہ یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے اور کل کو بطور ریفرنس پر استعمال بھی ہونا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو جوڈیشری کا کلیکٹیو وزڈم ہے گویا کہ فل بینچ اس معاملے کو دیکھو. اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ آئینی معاملات جب آئے ہیں تو لارجر بینچ یا فل بینچ نے چیزوں کو دیکھا ہے. تو اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی گویا کہ پٹیشن تو نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ حکومتی اتحاد مطالبہ کر رہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے. لیکن اگین وہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں یقینی طور پہ اب معاملہ عدالت میں ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین مدبر سیاستدان، بڑے باوسعول سیاستدان، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یقینی طور پہ وہ ایک مثبت سیاسی روایات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے، اچانک ایک ایسا فیصلہ ان کی جانب سے آ جانا جو یقینی طور پہ سب کے لیے حیران کن ہے. اور پرویز الہی صاحب کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا جو ان کے کزن ہیں، لیکن اگین ایک ایسی بات کر دینا کہ ان کی پارٹی کے لوگ بشمول پرویز الہی صاحب جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، سب کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ اب حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ ڈالیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے ابسٹین کرنا ہے. تو کیا لگتا ہے یہ سارا مطلب ہے کہ کسی سیاسی فائدے کے لیے یا کوئی اس کے پیچھے آپ کو اخلاقی اور جمہوری اقدار نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہے لگتا کیا آپ کو؟ چلو بہت شکریہ آپ کا. اگر آخری والے حصے سے اخلاقی اقدار اور یہ والی چیزیں تو وہ تو بدقسمتی سے پاکستانی سیاست میں ایک اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، کمزور ہوئے ہیں، اور ہونے چاہیے تھے کہ اقدار ہوں، اختلافات بھی ہوں، لیکن وہ اب تو نہیں رہا. جی ہاں بالکل نظر نہیں. دوسری بات اختلافات کی آپ نے خاندان کی، اختلافات تو پہلے سے تھے. جب چودھری شجاعت صاحب کا بیٹا مرکزی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے اور مونس الہی صاحب دوسرے طرف ہے تو اختلاف تو تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا اچانک ہوا ہوگا، جو میری رائے ہے آپ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جب جائیں گے، حالانکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 دن میں وہ گھنٹوں میں فیصلہ ہوا ہوگا کہ وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملیں گے لاہور، لیکن وہ نہیں ملے. اب زرداری صاحب نے 2 دنوں میں 3 ملاقاتیں کی، وہاں بیٹھا رہا. پھر وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جس انداز سے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سیاست میں تو یہ آپ مانیں گے کہ جب آپ کسی کو اہمیت دیں گے، اس کے گھر جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر سیاست میں تو یہ لینا دینا یہ چیزیں تو ہوتی ہیں بالکل ایسے. اور آج کل تو پاکستانی سسٹم میں یہی ہے نا کہ اقتدار کے لیے، وزارتوں کے لیے میں کسی ایک پارٹی کا نام بالکل بھی نہیں لوں گا. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے.
صحیح. یہ جو عمران خان صاحب کی بار بار ویڈیوز آ رہی ہے جو پڑی ہوئی ہے، عمران خان کو تو پرانی ویڈیو بہت کاتی ہے نا. صحیح. وہ ڈاکو والا تو لوگوں نے پوسٹ کیا کل پھر. لیکن اب بدقسمت یہ صحافی جب ان کے پاس جاتے نا، عمران خان صاحب کے پاس، یہ جو کسی زمانے میں بہت جاتے تھے، میں نے کسی صحافی کو نہیں پوچھا، نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب سے پوچھتے کہ آپ جو کل اس کو ڈاکو کہتے ہیں، تو بلکہ آج کسی نے مذاق اڑایا ہے کہ وہ میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا لیکن منہ سے بس وہ ڈاکو نکل گیا. تو لہٰذا ہمارے صحافیوں کو بھی عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کل یہ بات کیوں کی تھی. تو جو آپ کی بات اقتدار کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال اقتدار کے لیے زرداری صاحب بھی کسی زمانے میں کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو اپنے ہی دور میں انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا ڈالا پرویز الہی صاحب کو. اور اب کہیں ان کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب تو کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، بٹ چودھری شجاعت اعظم ان کی بات سن رہے ہیں تو وہ ٹھیک آدمی ہے. اصول اصل میں ہونے چاہیے، اگر آپ کو نقصان بھی ہو. یہ اصول پتہ نہیں کیوں پانی پہ تیرتے بے جان پتے کی طرح ہیں، کبھی ایک کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کنارے پہ کھڑے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے مذہبی جماعتوں سے ہم سنتے تھے کہ خاتون کی سربراہی وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب میں کیا کسی کا نام لوں گا. اب تو وہ سلسلہ جب بے نظیر بھٹو صاحب آتی تو لیکن بعد میں وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا اگر آپ نے اصول، لیکن آج کل تو بدقسمت یہ بھی ہے کہ اصول والے لوگوں کو تو عوام ووٹ ہی نہیں دیتی. اور میں تو طاہر صاحب یہ کہوں گا کہ اگرچہ دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جب 2013 میں اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے کچھ سیاسی روایات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے انہوں نے بے نظیر کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، گویا کہ ایک دوسرے کو سپیس دی جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں لے کے آیا جائے گا. ساتھ میں ہمیں یاد ہے کہ 2013 میں اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر بڑی ریزرویشن تھی، میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے رہے نواز شریف کو کہ وہاں مل کے ایڈونچر کرتے ہیں، حکومت گراتے ہیں، نہیں گرائے انہوں نے حکومت وہاں پہ. آزاد کشمیر کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو مرکز میں اقتدار میں آتے تھے وہاں پہ اگلے دن حکومت جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی ہے، اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور بارہا لوگوں کے کہنے کے باوجود نواز شریف صاحب نے وہاں پہ حکومت کو نہیں چھیڑا. لیکن یہ جو خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے وہ زرداری ڈاکٹرائن پہ چلے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ اپنی سیاسی ساکھ، اپنی جو ایک انہوں نے پروفائل بنایا تھا نا سیاسی، اس کا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں. اگرچہ وہ خان صاحب کو گھر تو بیچ چکے ہیں، لیکن اس وقت اگر پاپولیرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہیں نواز شریف اور نون لیگ بہت نیچے نظر آ رہی ہے اور تحریک انصاف کہیں اوپر کھڑی ہے. ایک چھوٹا سا بریک طاہر صاحب، اور بریک کے بعد اس ملک کی جو اہم شخصیتیں ہیں سنا ہے کہ وہ بھی اب سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، کچھ سوچ رہی ہیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے زیادہ دیر تک چلنے نہیں چاہیے، اگر چلے گی تو خدا نخواستہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو ڈر خوف یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسا ہونا جائے، کیونکہ ڈالر 230 پہ تو پہنچ گیا، اب اس سے آگے بھی چھلانگیں مار رہا ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد کچھ خبر یہ بھی لے کے آئیں کہ وہ اہم شخصیات کیا سوچ رہی ہیں اور آگے چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کیا فارمولہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب، یہ تو آپ بھی پچھلے کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ملک کے سیاسی معاملات کے اندر ہرگز فوج مداخلت نہیں کرے گی، اور سیاستدان ان معاملات کو خود نمٹائیں، خود دیکھیں، اور فوج کو سیاست سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. ترجمان کی آپ نے کئی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ ملک کی اہم شخصیات بہرحال اس ساری صورتحال کے اوپر بڑی فکر مند ہیں. اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ماضی میں اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، اور اب وہاں پہ سوچ بڑی شدت سے جو ہے وہ ایک طرح سے سرفس کر رہی ہے کہ اب حکومت کو اور اپوزیشن کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بٹھایا جائے. اور اگین وہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اس سیاسی ہیجان کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے. تو اب کچھ شخصیات میری اطلاعات یہ ہیں کہ متحرک ہو گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دونوں طرف سے جو جن شخصیات کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ غیر متنازع ہیں اور ان کے اوپر ہم ایک طرح سے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ بیچ میں آئیں اور رابطہ کار کا کردار ادا کریں، تو اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ چیزیں اسی طرف جائیں گی تو تب جا کے کہیں ہم دیکھیں گے کہ ایک صورتحال بہتر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو جڑی معاشی صورتحال ہے، ڈالر آپ نے دیکھا ہے
کہ 230 کراس کر گیا ہے، انفلیشن جو ہے وہ پاکستان میں اپنے سب کا تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے. تو کیا لگتا ہے، آپ بھی سینئر صحافی ہیں اور لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، تو کیا اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ اچھی روایت تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ بغیر کسی اہم شخصیت کے یا وہ سیاستدان خود آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بار بار کہتا رہا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ ان معاملات کو کیوں سپریم کورٹ لاتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا حق بھی ہے اور پارلیمنٹ میں حل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ سیاست میں عدم برداشت اس وقت موجود ہے، اور ایسی عدم برداشت کہ بالکل وہ بھی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہو کہ نہ کوئی، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے میں ہاتھ نہیں ملوں گا کسی کو، اور دوسری طرف بھی وہی رویہ ہے، یعنی صرف ایک اس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. تو پھر اہم شخصیات کو تو آپ خود ہی ایک دعوت دیں گے کہ وہ آئے. اور کل کراچی میں جو تاجروں کی پریس کانفرنس تھی تو ان کی تشویش بجا ہے. آپ نے صرف ڈالر کی بات کی ہے، اور ڈالر کی کسی زمانے میں اگر 50 پیسے بھی ڈالر بڑھتا تھا تو ایک کافی سارے اس پہ ایک شور مچتا تھا. ہاں جی، اب 4 روپے 3 روپے، اور یہ صرف ڈالر والی بات نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، ہر روز پوائنٹس نیچے، سینکڑوں پوائنٹس نیچے گر رہی ہے. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کرائسس تو ہمارا پاکستان کا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اب مثلا چلو اکثر ہم افغانستان کا ذمہ بھی افغانستان میں تھا، تو آج بھی مجھ سے وہ افغان ٹی وی چینلوں نے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں کلپس مانگے پوچھا ہے. تو مطلب ہے کہ ان کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر خود یہ نہیں بیٹھتے تو آپ ان کو ضرور ایک دعوت دیں گے، اور میرے خیال میں ایک فکر مندی والی بات یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ معاملات بالکل. اور عمران خان صاحب نے کل جو کہا کہ جی سری لنکا کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ والے بیانات بھی میری نظر میں مناسب نہیں ہیں. ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہمارے جو ریزروز ہیں سنگل ڈیجٹ پہ آ گئے، شاید 7-8 ارب 9 ارب ڈالر ہمارے پاس ریزرو رہ گئے ہیں، اور باقی حالت آپ کے سامنے ہے کہ چیزیں سنبھل نہیں پا رہی. لیکن طاہر صاحب، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، ماضی میں جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں وہ انیشیٹو لیتی ہیں. پہلا کام ان کا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ملک کی کمان ہوتی ہے. گویا کہ اس وقت، اور یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے اس وقت کہ ملک کی جو سرکردہ جماعتیں ہیں، گویا کہ پیپلز پارٹی جو 15 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے، مرکز میں 2 دفعہ اقتدار میں رہنے کا ایکسپیرینس کر چکی ہے، مسلم لیگ نون جس کو 3 بار مرکز میں اور پنجاب میں اقتدار ملا ہے، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کس حکومت کا حصہ نہیں رہے، وہ اتنے مدبر روب کہنے کو مدبر سیاستدان. اور حالات یہ ہیں کہ اس وقت یا تو عدالتوں کو یا پھر اہم شخصیات کو اور کہیں نہ کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے انپٹ دینا پڑتا ہے. تو وہ جو پھر ہم بات کرتے اس ملک کے اندر کہ پارلیمانی جمہوریت اس ملک کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، سیاستدانوں کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ معاملات کو خود حل کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نیریٹو کو بھی اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگوں کا جو جمہوریت کے اوپر اور پارلیمانی نظام کے اوپر جو ایک ٹرسٹ ہے اس کو بھی بری طرح آپ ایک طرح سے اس نقصان پہنچا رہے ہیں. تو سیاستدان اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ابھی تک کہ کچھ تھوڑی سی سیاسی بردباری، تھوڑا سا ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں. جب آپ نجی محفلوں میں اکٹھے بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، تو پھر پارلیمانی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ اب تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اوورال ہماری جو ایک قیادت ہے اس کا تو فقدان ہے، وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. نہ پاکستان میں اب ذوالفقار علی بھٹو ہے، نہ بے نظیر بھٹو ہے، نہ خان عبدالولی خان ہے، نہ بزنجو صاحب ہے، نہ مولانا مودودی ہے، نہ مولانا مفتی محمود ہے، اور سینکڑوں نام ہیں، نہ کوثر نیازی، نہ کوثر نیازی ہے، کہ باوجود اختلافات کے بھی آئین پہ متفق اور کافی ساری چیزوں پہ. تو لہٰذا اب اور ہماری سیاست میں کون ہے؟ ان کے بیٹے ہیں یا ان کے نواسے پوتے ہیں. تو ان کو تو، اور ویسے بھی ہماری تو سوسائٹی میں لوگ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. تو اگر ایک سائڈ سے عدم برداشت ہو بھی، ایک ایلیمنٹ اگر ہمارے پولیٹکس میں آ گئی ہے، تو دوسرے سائڈ کو تھوڑی سی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے یا اتحاد جو کولیشن ہے جو بھی ہے، یہ دل کو ذرا بڑا کرتا ہے. ہاں، اب جو اچھا ایک اور جو ایک مصیبت آ گئی کہ بس ہر چیز کو اداروں پہ ڈالو. آج جو ایگریسو موڈ آ گیا ہے کہ جی ہم نہیں مانیں گے. میرے نواز صاحبہ نے آج بیان دیا
کہ ہم تو اب ون سائڈ ان کے بقول ون سائڈڈ فیصلے ہی نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے. اس سے پہلے حسن اقبال صاحب بھی تقریباً اسی طرف تو پھر اگر آپ سپریم کورٹ کی فیصلے بھی آپ نہیں مانیں گے, پہلے سے ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے جو خاور صاحب نے بھی اس کی فل کورٹ بننا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر ریزرویشن ہے, تحفظات ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اہم معاملہ ہے. اور آپ نے صحیح کہا شروع میں کہ یہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے جس طرح خاور صاحب نے بھی کہا. تو بہرحال شخصیات تو اب اس طرح نہیں رہی, لیکن پارلیمانی جمہوریت کا وہ غلطی نہیں ہے. نظام کو برا نہ کہیں, کیسے لوگوں کا کردار پر ضرور. پارلیمانی نظام تو پاکستان میں بڑے قربانیوں کے بعد آیا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام کی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ شخص جو کسی نظام کو کامیاب یا ناکام بناتی ہیں. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے تھوڑا سا سعودی عرب کا ویژن 2030, بڑا امپریسو, اور ساتھ میں وہاں پہ امریکی صدر کا دورہ, اسے کیسے دیکھا گیا, کیسے لیا گیا, کیا واقعی سعودی عرب بدلنے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو خوش آمدید ناظرین. ہمارے ہاں یہ ایک بحث ہوتی ہے کہ جن ملکوں کے اندر عوامی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہی ملکی اور عوام کے مفاد میں فیصلے بھی کرتی ہیں اور پالیسی بھی اپناتی ہیں. لیکن ایسے بھی اب ملک دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہ بادشاہت ہے لیکن وہاں کی قیادت اب ایک بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور جب امریکہ جیسے بڑے ممالک کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن اور جرأت مندی کے ساتھ لیتے ہیں. اور یہی ہوا ہے 15 اور 16 جولائی کو کہ جب امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو بڑی حیران کن چیز دیکھنے کو وہاں پہ ملی. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ریڈ کارپٹ ریسیپشن ہوتی ہے وہ مسنگ تھی, گویا کہ گورنر مکہ اور امریکہ میں جو سعودی عرب کی سفیر تھیں وہ ریسیو کرنے کے لیے گئے امریکی صدر کو. اور جب گفتگو ہوئی, وہاں پہ ملاقات ہوئی کراؤن پرنس کی اور وہاں پہ جو کنگ کی, اس میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کے معاملات اور امریکی جو ترکی کے اندر سعودی نژاد صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے کو اٹھایا گیا تو پھر سعودی عرب نے بھی بلا تعامل وہاں پہ امریکہ کے سامنے, گویا کہ امریکی فوجوں کے ہاتھوں افغانستان کے اندر, عراق کے اندر جو قتل عام ہوا اس حوالے سے سوال اٹھائے اور پوچھا کہ کیا ان معاملات کی تحقیقات ہوئیں اور کیا آپ نے دنیا کو اس معاملے سے آگاہ کیا کہ وہاں پہ کون تھے جنہوں نے اس قتل عام میں ملوث تھے. اور ساتھ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک خاتون صحافی کے قتل کے معاملے کو بھی اٹھایا گیا اور امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ کیا اس معاملے کی کوئی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ اس بے گناہ صحافی کو کیوں قتل کیا گیا, کیوں مارا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا امریکہ سے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنی ویلیوز کسی اور ملک پہ مسلط نہ کی جائیں کیونکہ جب بھی ایسا کیا جاتا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور سعودی عرب کی کچھ اپنی روایات, اپنی ویلیوز ہیں اور اس کے تحت ہم چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں, پرکھتے بھی ہیں, معاملے کی تحقیقات بھی کرتے ہیں اور کوئی بھی کسی جرم میں ملوث ہو اس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی حیران کن صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی. اور طاہر صاحب وہاں پہ موجود تھے ہم, اور کچھ ہمیں اب دیکھ رہا ہے کہ اب سعودی عرب کی پالیسی کے اندر ایک بڑا بدلاؤ ہے. اب وہاں کے آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے صرف مغرب کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. اب ہم ایک ہی وقت میں مغرب اور مشرق, گویا کہ لوکنگ ٹورڈز ایسٹ اینڈ ویسٹ کر رہے ہیں. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کیمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جہاں ہمیں لگے گا کہ ہمارے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے. اب اس طرف ہم جائیں گے تو ہم سچویشن کے اکارڈنگلی چلیں گے. تو یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں. تاثر تو یہ ملتا ہے ہمیں کہ شاید وہاں پہ بیٹھے لوگ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے آگے سر تسلیم خر کر بیٹھے ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ تو یکسر بدلی ہوئی صورتحال ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ صورتحال مطلب کہ اس میں تبدیلی بھی ہونی چاہیے. یہ جو دنیا کو میرے خیال میں اب تو معلوم ہوا ہوگا کہ امریکیوں کے تو اپنے مفادات ہیں اور ہر ملک کے مفادات ہوتے ہیں, لیکن اکثر ممالک پھر اس طرح نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ جب ایک امریکی ایک طالبان بن گیا تھا اور اس کو جب امریکن نے انویٹ کر کے اس کو وہاں سے اٹھایا مزار شریف سے, تو ان کو لے گئے, حالانکہ وہ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا تھا, اس کو امریکہ لے گئے وہاں پہ
اور جو افغان پکڑے گئے تھے اس کو گوانٹانامو بھیج دیے تھے. تو کیونکہ ان کو ایک والا بندہ وہ ان کے لیے، پھر وہ جو ان کے دوسری فوجی 5 گوانٹانامو کے ٹاپ لیڈرز طالبان کے، تو ان کو اپنے مفادات، جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہم افغانستان، تو اب سعودی عرب کا یہ جو موقف آپ نے بتایا بالکل درست ہے. ٹرمپ صاحب جب آئے تھے، یہ تو 1.5 سال بعد تشریف لائے ہیں، اور ان کا پہلا دورہ اس کو، کیونکہ اس وقت ان کو سعودی عرب کی ضرورت تھی، تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا وہ فارملائز بھی ہوا تھا ایگریمنٹ اس کے، اور پھر بڑا استقبال ہوا تھا. اور پھر وہ اس وقت لوگ کہتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے وہ رپورٹ کہ جناب وہ جہاز ان کو گفٹ سے بھر دیا تھا، ملینز آف ڈالر، ریڈ کارپٹ ریسیپشن، کنگ خود گئے تھے. تو لہٰذا، اور یہ بائیڈن صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان بھی ان کا ابھی تک تو اس کو پاکستان کی حیثیت تو ختم نہیں ہے نا نیٹو الائی کا، لیکن وہ فون بھی نہیں کرتے ہمارے وزیر. ٹرمپ نے 1 سال سے کم مدت میں عمران خان صاحب کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی تھی، 3 ملاقاتیں، کیونکہ ان کو ضرورت تھی کہ جب 2018 میں اکتوبر میں مذاکرات شروع ہونے تھے طالبان کے ساتھ، تو لہٰذا امریکی اپنے مفادات، اور سعودی عرب کا بالکل ٹھیک پالیسی ہے کہ اگر وہ اپنے مفادات کے لیے لڑ سکتے ہیں تو دیگر ممالک کیوں نہیں. اور دیگر بالخصوص ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک، اب تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا انسپائر ہونا چاہیے کراؤن پرنس سے، کہ اگر ایک شخص جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ انہی کے مرہون منت ان کا اقتدار ہے، لیکن آج اگر وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں، اور وہ مطالبہ لے کے وہاں پہ آئے تھے کہ آپ آئل پروڈکشن بڑھائیں تاکہ امریکہ کے اندر بالخصوص انفلیشن ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. یہی ہمیں توقع بھی تھی، دیکھیں چونکہ قیمت بڑھ گئی تھی تیل کی مارکیٹ میں، تو اور ویسے ہوتا بھی رہے ماضی میں کہ وہ اگر ریکویسٹ کرتے تھے تو پروڈکشن انہوں نے بڑھا دی ہے، لیکن وہ اتنی کم بڑھائی ہے کہ اس پہ اثر نہیں پڑا. یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہے نا، یہ اس دور سے پہلے کم ہو رہی تھی. تو یہ جرت تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی ہمیں بھی کرنی پڑے گی کہ ہم جرت کرنی چاہیے، اپنے مفادات کے لیے. چھوٹے ممالک بھی آتے ہیں آگے، اپنے مفادات کا پروٹیکشن کرتے ہیں، اور مشکلات ہو. اب ہم کتنے مشکلات میں ہیں اس وقت پاکستان، تو اگر مفادات پہ آپ کھڑے ہوتے، یہ عمران خان صاحب نے کیوں لوگوں کے وہ ہمدردی حاصل کی ہے، اینٹی امریکنس نے. اب وہ ٹھیک ہے غلط ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان میں بھی لوگ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ امریکن کسی کے دوست نہیں ہوتے، اور خودداری کی قیمت ہے تو بہرحال ادا تو کرنی پڑتی. چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد تھوڑا کریں گے سعودی عرب کے ویژن 2030 کا. بڑی حیران کن چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، ناظرین وہ آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب اگین ہم کیونکہ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اب ویژن کی، ہمارے یہاں تو ویژنز آتے رہتے ہیں کتابوں کی حد تک، لیکن وہاں تو اب چیزیں پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہیں. سعودی عرب جیسا ملک جس کی آبادی کا جو ہاف آبادی ہے وہ 25 ایئرز سے نیچے کے لوگ ہیں، 25 سال سے کم عمر کے ہیں، اب ان کو ایک تو چینلائز کر رہے ہیں. پھر ہم تو یہاں پہ کوئی بلین ٹری لگا کہ وہ لگے یا نہیں لگے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. 50 بلین ٹریز لگانے کی پوری گلف میں ایک انہوں نے کمپین شروع کر دی ہے اور بڑے اگریسولی چل رہی ہے. ساتھ میں اب ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ گرین ہاؤس ایفیکٹس ہیں تو اب ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے. سعودی عرب پانی سے ہائیڈروجن بنانے والا ملک بننے جا رہا ہے، اور اس کی فرسٹ کنسائنمنٹ بڑی جلدی جاپان کی طرف جا رہی ہے. الیکٹرک کار وہاں پہ دیکھ کے آئیں آپ، ہمارے ناظرین ویژولز بھی دیکھ رہے ہوں گے. فاسٹ الیکٹرک کار جس کی مائلیج ایک بیٹری 850 کلومیٹر تک اس کی لائف ہے، اس کو آپ ریچارج کریں گے تو اگلے 16.5-17 منٹ میں دوبارہ 850 کلومیٹر کے ریچارج ہو جاتی ہے. اور 15,000 سے لے کے 30,000 تک یونٹس بنا رہے ہیں، اور فرسٹ بائر اس کا امریکہ جیسا ملک ہے. اور ساتھ میں یہ جو سولر انرجی پینلز ہیں، مور ایفیشنٹ کنسٹرکشن مٹیریل، آپ یو نیم اٹ، مطلب ہے کہ ہر ایریا کے اندر وہ ایک انقلابی صورتحال وہاں پہ اب دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اپنے ینگسٹرز کو جس طرح انہوں نے چینلائز کیا، اب آپ جائیں وہاں پہ شاپنگ مال سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے فورسز، کوئی ایک ایسا آپ جگہ بتا دیں کہ جہاں پہ ان کی جو ینگ لاٹ ہے وہ آپ کو فور فرنٹ پہ نظر نہ آ رہی ہو. تو میں تو دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ یہ واقعی وہ سعودی عرب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیل کی دولت سے مالا مال اور وہاں سے پیسے کماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زیادہ تر وقت یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، کچھ کر نہیں رہے. اب وہاں کی لیڈرشپ تو لگتا ہے کہ لوگوں کو چینلائز کر رہی ہے، اور لوگ بھی رسپونڈ کر رہے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ چاہ رہی ہے کہ کیونکہ آنے والی دنیا کے چیلنجز بڑے ہی کٹھن ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. اور اس کے اکارڈنگلی وہاں کی جو ینگ لاٹ ہے، بالخصوص نوجوان،
وہ رسپانڈ کریں اپنی قیادت کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو کسی قوم کو جس طرف لے جائے؟ کیونکہ یقینی طور پہ قوم تو کہتے ہیں ہجوم ہوتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن چاہیے، تو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی شکل میں لگتا ہے کہ ان کو لیڈرشپ مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے وہاں پہ. بالکل، آپ نے تو سب کچھ بتا دیا، تو میرے لیے تو کچھ رہا نہیں. لیکن جو ان کا یہ 2000 اور پھر 2030 کا جو ایک ویژن ہے، یہ کافی ساری چیزیں آپ نے، لیکن جو سب سے اہم بات جو نوجوانوں والی آپ نے کہ اپنے نوجوانوں، کیونکہ ہر ملک پہ اپنے لوگوں کا حق دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ مواقع بھی ان کو دیں، اپرچونٹیز بھی دیں. اور ویسے بھی عرب ممالک کا تو وہی ہے کہ وہاں پہ تو دیگر ممالک کے لوگ جاتے ہیں، اور وہ آدھی آبادی سے بھی ان کا رول زیادہ ہوتا ہے. وہ ماضی میں رہا، ان کی بھی ضرورت تھی، اور پھر ہماری بھی ضرورت تھی، دیگر ممالک کی بھی ضرورت تھی. لیکن اب بالکل یہ پالیسی بالکل زبردست ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی وہ ملے. اور یہ جو سعودی عرب کو تھوڑا سا اوپن کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اور ظاہر بات ہے سعودی عرب نہ صرف تیل والا بلکہ ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مرکز تو ہے نا، مرکز. تو بالکل زبردست قسم کا کام ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یقیناً. اور لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ویژن ٹرانسلیٹ ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، تو یہ باقی مسلم ممالک کے لیے اچھا رول ماڈل ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین، آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.